پیش کی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ اس وقت کے دور کی جو حالات ہیں، موجودہ دور، سعودی عرب، ہارون بادشاہ، وہ بھی دور ہے۔ ہارون بادشاہ خلیفہ ہے، بڑے وقت کے اعلیٰ اپنے مقام رکھنے والے۔ ان کی اہلیہ زبیدہ، وہ بڑی ایک پارسا نیک خاتون ہے۔ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظ قرآن ہر وقت موجود رکھے ہیں۔ ان سے قرآن پاک کی روزانہ 100 بیٹھتا ہے۔ کچھ نشست کے لیے وہ اٹھ کے دوسری نشست آتی ہے، پھر 100 حافظ قرآن تشریف لاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نشست ختم ہوتی ہے، پھر تیسری نشست چلتی ہے، 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ وہ بادشاہ ہم نے دیکھے ہیں، وہ بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک روز اسی طرح بادشاہ سلامت سے وہ اپنی جو اس کو روزانہ کا معاوضہ ملتا جمع کرتے کافی کثیر رقم بنی۔ اس نے اپنے بادشاہ سے کہا، اپنے مالک سے کہا، اے خلیفہ ہارون رشید، ہم آپ کو کچھ رقم میرے پاس ہے، کچھ آپ ہمیں دیں۔ ہم آپ سے ایک درخواست کرنے لگے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے، اے میری اہلیہ، کیا بات ہے، کیا درخواست ہے آپ کی؟ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرما رہی ہو، صبح سے شام تک یہ قرآن پاک کی تلاوت جاری و ساری ہے، اور اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو میدان، جس جگہ پہ آج حج کیا جاتا ہے، حج کے مقام عرفات کہتے ہیں، اس جگہ پہ حاجی آتے ہیں، یہ سعودی عرب ہے۔ اس طرح کے بادشاہ جو گزرے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جو حاجی آتے ہیں ان کا کیا مقام ہے۔ وہ سرکار کے دیس کے مہمان ہیں۔ آقا دو جہاں نے کہا ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں۔ جو حج کے لیے آتا ہے وہ سرکار نے کہا ہے میرا مہمان ہے۔ اگر وہاں جا کر ہم کھانا کھاتے ہیں، وہ لذت والا کھانا ہم کھاتے ہیں، حرم شریف میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، اگر حرم شریف میں ہیں تو اگر 1 لقمہ ہم لیتے ہیں تو 1,00,000 لقمہ لینے کے برابر ثواب ہے اس کا۔ اسی طرح ہر عمل اسی طرح یہ ہے۔ اگر سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، ایک لا ادھر اگر ہم پاکستان میں ہیں یا کسی کونے میں ہیں، ورفعنا لک ذکرک، یہ سرکار کے نام کا صدقہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے یہ کائنات سجائی، یہ کائنات کا نظام بنایا، یہ کائنات رواں دواں ہے، زندگی رواں دواں ہے، سلسلے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد لپیٹ کے اس نظام کو واپس اسی منزل پہ لے کے جایا جائے گا، پھر وہ میدان حشر ہوگا، وہ میدان خاص جو ہمارے عمل ہیں ہمارے سامنے رکھے جائیں گے۔ آقا دو جہاں کی امت کو خاص شرف حاصل ہے۔ کیا شرف حاصل ہے؟ یہ آخری امت ہے اور آقا دو جہاں کی محبوب امت ہے۔ اس محبوب امت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، اے محبوب یہ تیری پیاری امت ہے، آپ کو جیسے آپ کی مرضی ہے اس طرح اس محبوب کو، اس اپنی محبوب امت کو آپ جنت کے راہی بنا سکتے ہیں۔ اتنے کرم کے ہیں فیصلے، کتنے بڑے نصیب کی بات ہے۔ اے حضرات امتی، اگر آج ہم اپنے اعمال دیکھیں، ابھی جو صلاح کا بات ہم نے خطاب سماعت فرمائے ہماری صلاح کی ہے، اگر ہم دیکھیں خود روزانہ کے معمولات ہمارے کیا ہیں، ہم جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کدورتے ہیں، ایک دوسرے کے بڑائی کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑے ہیں، ہم اس سے اچھے ہیں، ہمارے اعمال اس سے اچھے ہیں۔ نہیں، یہ تقوی کے ترازو پہ جب تلا جائے گا اس وقت پتہ چلے گا کون اچھا ہے کون برا ہے۔ حضرت باج بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے مقام رکھنے والی اعلیٰ شخصیت ہیں۔ آپ کا ایک روز ایک رستے سے گزر رہے تھے، رستے میں ایک طائفہ خاتون تھی۔ طائفہ نے آپ کو روکا اور کہا کہ اے اللہ والے درویش، تم کہتے ہو کہ میں بہت بڑا درویش ہوں، کیا آپ مجھے بتایا جائے میرے زبان سے اگر وہ الفاظ جو اس خاتون نے کہے ہیں
وہ تو تسبیح اپنی، اس کے پاس ایک کتا تھا کہ 7 تسبیح دیتی ہے، کیا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی پوچھل اچھی ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ حضرت خاموشی سے چلے گئے، چلتے گئے خاموشی سے، اور بی بی سے کہا، اے خاتون، اپنے آپ پر، اپنے حسن پر گھمنڈ کرنے والی، اپنے آپ کو بڑا کہلانے والی، اپنے آپ کو طاقتور کہلانے والی، میں اس کا جواب اس وقت دوں گا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں، میرا اس وقت نزا ہوگا، پھر میں اس کا جواب آپ کو پیش کروں گا۔ بی بی کہنے لگی، اس وقت کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا کہ آج میں جواب نہیں دے سکتا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت نے اپنے چاہنے والوں سے، عقیدت مند سے، مریدین سے کہا کہ جب میرا وقت نزا ہو، میری چارپائی کو اٹھایا جائے، اس خاتون کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھا جائے۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، اللہ والے اتنا مقام رکھتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ نور صاحب نے پیش کیا، کہتے ہیں کہ وہ شاہ صاحب جو کہ بڑی ایک شخصیت ہیں، مراڑا شریف، غالباً آپ کا وصال ہوا، منگلوار کو وصال ہوتا ہے، تو بیبیاں کہتی ہیں کہ یہ حضرت اتنے بڑے اعلیٰ پائے کے بزرگ ہیں، حضرت صاحب کا، شاہ صاحب کا منگل کو وصال ہوا ہے، چیزا کہ سارے دن اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، جمعے کا افضل دن ہے، سوار کا بہتر دن ہے، باقی سارے دن بہتر دن ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی یہ دنوں کی گنتی بھی، آسمان بھی ساتھ، زمین بھی ساتھ، دن بھی ساتھ، یہ اور طواف کے حرم شریف کے چکر بھی ساتھ، یہ صفا مروہ کے چکر بھی ساتھ، یہ کمال اللہ پاک جانتے ہیں اس میں کیا کمال رکھا ہے۔ اسی انداز سے وہ شاہ صاحب نے کہا، بیبیاں کہتی ہیں کہ منگل کا دن اچھا نہیں، سرکار اپنی چارپائی سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جو دن آپ کہیں گے میں اس دن پر چلا جاؤں گا۔ پھر آپ کا حضرت کا، شاہ صاحب کا جمعے کو وصال ہوا۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ مرتے نہیں، ان کا انتقال ادھر سے ادھر گئے پھر بھی ان کا مقام ہے، قبر میں گئے پھر بھی ان کا مقام ہے، بلکہ قبر میں پہلے اگر دنیا میں 7 گنا ہے پھر ان کا 70 گنا مقام بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں مجھے ٹائم آج مل چکا ہے، 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ ہارون رشید، پہلے حضرت باجی بستامی، انہوں نے کہا کہ میرا وصال ہوگا، اس خاتون کے گھر کے سامنے میری چارپائی کو رکھا جائے۔ آپ کے وصیت کے مطابق آپ کا وصال ہوا، آپ کی جو وصیت ہے چاہنے والوں نے پکڑا، چلتے چلتے اس خاتون کے گھر کے سامنے رکھا۔ جب خاتون کے گھر کے سامنے رکھا، سرکار اپنی چارپائی سے بیٹھ گئے اور خاتون سے کہا کہ آؤ آج میرا مقام مجھ سے پوچھا جائے۔ بی بی پریشان ہوئی، اپنی نگاہوں کو نیچے کیا اور حضرت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوئی، کہا کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ آج جو تو پہلے سوال کیا ہے وہ سوال کر۔ بی بی آگے ہاتھ جوڑ رہی ہے، آگے حضرت باجی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج میں ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں، آقا دو جہاں کی محبت کے مجھ پر نزول ہو رہا ہے، میں اپنے دل پہ اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کا نور لے کر جا رہا ہوں، اور تیری جو سوال ہے اس سے میری داڑھی آج بہتر جا رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں، تفسیر والے لکھتے ہیں کہ اس بی بی نے کلمہ پڑھ لیا اور حضرت کی تائب ہوئی، پھر پوری زندگی نمازیں ادا کی، اور پوری زندگی جیسے حکم سرکار اعلیٰ آپ کے حکم کے مطابق، وہ باجی بستامی کے حکم تھے، اپنی زندگی کو ڈھانپا اور اپنے آپ کو نقاب کیا، پوری زندگی اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب کے حکم کے مطابق گزاری۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ خلیفہ ہارون رشید، بیگم کہتی ہے حاجی یہاں تشریف لاتے ہیں، میرے پاس رقم ہے، آپ رقم دیں اور رقم جمع کریں۔ رقم کے بعد حاجی اور یہ بغداد سے، عراق سے گزار کر پانی دریا سے حاجیوں کے لیے بہت بڑی نہر لائی جائے۔ ایسا ہی ہوا، پیسے بڑے صرف کیے گئے اور آج بھی وہ نہر موجود ہے، میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے، ڈانپی گئی نہر ہے، موجود ہے۔ ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق یہ بھی ایک کام وہاں کر کے آئے ہیں، مجھے اس کا بھی علم ہے۔ کسی نے، سعودی عرب والوں نے کہا کہ ادھر بہت گرمی ہے، سبزہ نہیں، ضیاء الحق نے ڈسکا سے مٹی لی، وہ کنٹینروں میں بھر کر بحری جہازوں میں رکھ کر سعودی عرب میں بچائی،
وہاں ایک مکین درخت ہے جو خاص کر کے دریک کی شکل میں ہوتا ہے، وہ اسے کاشت کیا گیا۔ آج میدان عرفات میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مکین کے پودے ہیں، وہ سبزہ ہی سبزہ ہے۔ وہ جنت ضیاء الحق نے لگایا تھا، مرد کلندر، مرد مومن جسے ہم کہتے ہیں، ضیاء الحق ضیاء الحق، یہ اس کا کارنامہ ہے۔ اس نے وہاں جا کر وہ پودا لگایا، ورفعنا لک ذکرک۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کام لیے جاتے ہیں، کام سرکار سب سے لے رہے ہیں، نظام سرکار چلا رہے ہیں، اور یہ کائنات چل رہی ہے اور قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ اور اسی طرح جب ہارون رشید نے وہ نہر کا نظام وہاں وضع کیا، بنایا، حاجی پانی پیتے ہیں، اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی اہلیہ کا وصال ہوا، اپنے چاہنے والوں کو زیارت کراتی ہے کہ مجھے اللہ پاک نے انعام سے نوازا ہے، اذان مجھے جنت عطا ہو گئی ہے، اللہ پاک نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ اور پوچھا گیا کہ وہ نہر زبیدہ، اگر تم نے وہ عرفات سے، میدان عرفات میں جو نہر ہے اس کی وجہ سے، اس نے کہا نہیں، اس کی وجہ سے نہیں۔ ایک روز اذان والے مؤذن اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اس کی اذان، جب اذان اس کی آواز میرے کانوں میں پہنچی مؤذن کی، میں کھانا تناول کر رہی تھی، میں نے اپنے تناول کو ادب کے لیے ادھر رکھا، میرے سر پہ دوپٹہ پیچھے تھا، میں نے دوپٹہ آگے کر کے سر کو ڈھانپا، مجھے اس ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی۔ یہ مقام ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جو مجھے ٹائم ملا تھا میں نے مکمل کیا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، کافی عرصہ کے بعد ذکر کی محفل بھی ہم 2 منٹ ہم لے سکتے ہیں جی، اور 2 منٹ اپنی حاضری کے لیے۔ اللہ پاک سب کی حاضری، میری حاضری، پیر عبید جی صاحب جو ہمیں صلاح کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق سے، ایک دوسرے کے ادب کی توفیق سے، بڑوں کو ادب سے، چھوٹوں کو شفقت سے، اور یہ ایک اعلیٰ ہمارے لیے درس ہے، خطاب ہے۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، اے چاہنے والے، میرے شیخ کامل کے چاہنے والے، اولیاء اللہ کے چاہنے والے، کونوا مع صادقین، سچوں کے چاہنے والے، آپ سب کی، اور یہ اولیاء اللہ کے در پر آنے کی یہی مقصد ہے کہ ہماری کوئی کوتاہی ہے، کمی ہے، اسے اللہ والے پکڑ کر صاف کر دیتے ہیں، اس کو نکالا جائے، اپنے آپ کو درست کیا جائے، سیدھے سمت چلا جائے، اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن کیا جائے، تو پھر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں۔ میں نے سعودی عرب کا کہا ہے، میرا دل چاہتا ہے وہاں کے حالات بتائے جائیں۔ آج وہاں کے جو حالات ہو رہے ہیں، جو وہاں کی سربراہ وہ تبلیغ کے سلسلے کو سٹاپ کر رہی ہے، بند کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے، دہشت گرد گھس آئیں گے۔ اور وہاں پیر حمزہ جی صاحب بھی مجھے بتا رہے تھے رات کو بھی کہ بہت بڑے انڈیا سے اداکار سنگر بنا کر ناچ گانے ادھر گائے جا رہے ہیں۔ وہ دیس ہے آقا دو جہاں کا۔ میں نے بڑے بڑے اولیاء اللہ دیکھے ہیں، اپنے پاؤں پہ انہوں نے اپنے پاؤں پر جوتا نہیں پہنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سرکار کا دیس ہے۔ اس لیے بڑی بڑی شخصیات ہیں۔ اگر جمعہ ہے، ایک ایک کا ذکر پیش کر دیا جائے جمعے کے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اتنی شخصیات ہیں عشق مصطفیٰ میں مہم ہیں، جنہوں نے دربار سرکار کی مدینہ منورہ میں اپنے آپ کو بالکل ننگے پاؤں چلے ہیں، مدینہ پاک جہاز سے اترے ہیں، جدہ پہ اپنے جوتے اتار دیے ہیں، جتنا دیر سرکار کا سعودی عرب میں چلے ہیں وہ بالکل اپنے پاؤں کو ننگا رکھ کر چلے ہیں۔ یہ ادب ہے، جتنا ادب وہاں کیا جائے گا۔ اور آج سعودی عرب سربراہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ تبلیغ کو بند کر رہی ہے۔ حرمین شریف کے لیے، وہ یہودیوں کے لیے، وہ کفار کے لیے اس کو کھول رہی ہے، داخلے کی اجازت دے رہی ہے۔ آقا دو جہان حضرت سید عمر فاروق نے کفار کے لیے انہوں نے کہا کہ یہاں کافر کا، یہودی کا داخلہ ممنوع ہے۔ 14 کلومیٹر بار حرمین شریفین سے وہ ایک گیٹ بنایا گیا ہے کہ یہاں سے اندر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ آج اس کے لیے سعودی عرب حکومت آزاد کر رہی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ عشق مصطفیٰ والے ہیں، سرکار کی محبت پر قربان ہونے والے ہیں۔ خادم حسین، بابا خادم حسین رضوی صاحب، وہ چھوٹی
آج ان کا جو تنظیم ہے اتنی بڑی تنظیم ہے کہ پوری دنیا نے انہیں تسلیم کیا ہے کہ اگر یہ محبت انہوں نے پیش کی ہے، ان کا مشن یہی ہے کہ سرکار کی محبت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے، اور کفار کو بھی اس کی سمجھ چلے کہ آقا دو جہاں کے ساتھ جس کی وابستگی ہے وہی انسان ہے، وہی آخرت میں بھی کامیاب ہے، ادھر بھی اس کی زندگی کامیاب ہے۔ تاجدار ختم نبوت کے نعرے انہوں نے لگا دی ہے، تاجدار ختم نبوت کی شان کو بلند کیا ہے۔ وہ بابا جی خادم حسین رضوی، انہوں نے اتنی تھوڑی عمر میں 3 سال غالباً انہوں نے گزارے ہیں، لیکن بچہ بچہ ان کے نام، جسے سرکار کا نام انہوں نے پیش کیا ہے، سب نے چھوٹے بچے بھی، میں نے اتنے نے چھوٹے بچے دیکھے ہیں، گودی میں پکڑے ہیں، لوگوں نے ادھر اٹھائے ہیں، ان کی زبان سے انہیں اتنا شعور نہیں، اتنی خبر نہیں، پھر بھی وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ان کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، دستاریں ہیں۔ یہ ایک مرد کلندر، کیونکہ ورفان اللہ کا ذکر ہے، اللہ پاک کے محبوب نے جس سے بھی کام لینا ہے اسے پکڑ کر اس سے کام لیا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور آئیے اللہ کا ذکر ہم پیش کرتے ہیں، اس کے بعد اذان کی جو ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ پیچھے والے تمام حضرات، کافی عرصے کے بعد یہ ذکر ہم کر رہے ہیں، بلند، خاموشی نہیں، ڈر نہیں، جھجک نہیں، اپنے آپ کو بلند کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ضبط رکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ۔